ہمارے رحیم ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پشاور میں ایک ایسے نامور صحافی موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ جن کے نام سے آپ واقف ہیں, جن کے کام سے آپ واقف ہیں, ان کی اپنی زندگی کیا ہے, اس بارے میں ہم آپ کو آج انہی کی زبانی بتائیں گے. ہمارے لیے اعزاز کی جو بات ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجودگی ہے اعزاز سید صاحب کی. اعزاز سید صاحب, آپ کو پشاور میں خوش آمدید کہتے ہیں. فدا بھائی, بہت شکریہ آپ کا. بہت نام سنا تھا آپ کا, آج ملاقات بھی ہو گئی, بڑی خوشی کی بات ہے. کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے گا, کیسے آپ اس اسٹیج تک پہنچے اور آپ کو کب یہ محسوس ہوا کہ آپ ایک بڑے صحافی ہیں. فدا بھائی, بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ, مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا میں بڑا صحافی ہوں, اور آپ نے اتنے اچھے الفاظ میرے بارے میں کہی ہیں, میں فلیٹرڈ فیل کر رہا ہوں. تو سو کائنڈ آف یو. لیکن میں کبھی بھی جینوللی سمجھتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور کیسے یہاں تک پہنچے جرنلزم کرتے کرتے. ایک ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا جرنلزم کرتے کرتے. تو اس نے کہا کہ راستے میں رہے نہ گھر میں رہے, عمر بھر حالت سفر میں رہے. تو ہم سفر کرتے کرتے نا ادھر پہنچ جائے ہیں, ٹھیک ہے. تو صبح شام خبر کی تلاش, معلومات کی تلاش, وزڈم کی تلاش, وہ ان لوگوں کی تلاش جو کچھ بانٹ سکتے ہیں, علم, گیان, معلومات, وزڈم. تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو آپ ایسے لوگوں کے جوتے سیدھے کریں, ایسے لوگوں کی عزت کریں, تو کچھ تھوڑا آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو اگر کچھ تھوڑا بہت مجھے کچھ جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہوں, ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہوں, ایسے لوگوں کے جوتے سیدھے ضرور کرتا ہوں جن کے پاس علم ہے, جن کے پاس نالج ہے. تو باقی خبروں کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں ایسے ہی ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے موجودہ حالات میں جب آپ کام کرتے ہیں, آپ کا کام اور آپ کا نام, ظاہر ہے آپ نے یہ نام جو کمایا ہے اپنے کام کے حوالے سے بنایا ہے, کتنا مشکل ہے سچ کہنا, سچ لکھنا, سچ بولنا. بات یہ ہے کہ ہر بندی, ہر صحافی یہی کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں, ہر صحافی یہ کہہ رہا ہے. لیکن آج کے دور میں سچ بولنا سب سے مشکل کام ہے. اور سچ دو طرح کے سچ ہیں. ایک ہے کہ آپ کسی خاص موضوع کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ سچ رپورٹ کر دیتے ہیں. لیکن آپ جب بڑا کینوس پیش کرتے ہیں نا, جو بڑی پکچر پیش کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ اصل پورے منظرنامہ میں یہ کہانی یہ ہے, پھر آپ کو شخصیات کا نام بھی لینا پڑتا ہے, کچھ اور طاقتور لوگوں کا, طاقتور اداروں کے بارے میں بات بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات اشارہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہو گیا آج. سینسرشپ عروج کے اوپر ہے, آپ کی جاب سیکیورٹی بالکل خطرے میں رہ جاتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں بھی آپ پار کر لیں, سینسرشپ کو بھی تھوڑا بہت برداشت کر لیں, کیونکہ آپ کسی ادارے کے ساتھ ڈسپلن میں کام کرتے ہیں, تو پھر آپ جاب لیس ہو سکتے ہیں. چلیں اگر آپ کی جاب بھی پروٹیکٹڈ ہے, تو آپ جس ادارے کے ساتھ کام کریں وہ ادارہ کسی ٹربل میں پڑ جاتا ہے. تو آپ کے اوپر خالی سچ بولنے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی بن گئی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کا ٹی وی چینل بند ہو جائے, یا جس کی وجہ سے آپ کے اخبار کی جو سرکولیشن ہے وہ ختم ہو جائے, یا آپ کے اخبار یا ٹی وی چینل کو اشتہارات ملنا بند ہو جائے, یا آپ کے اخبار کے مالک کو آپ کی کہنے کی وجہ, آپ کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے, آپ چند لوگوں کی باتوں کی وجہ سے گرفتار کر دیا جائے کسی جھوٹے مقدمے میں یا کسی متنازع مقدمے میں. تو یہ بڑا مشکل ہو گیا. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں, سچ کہنا آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا. اور لیکن ہم جو باتیں یہاں پہ چاہیں گے کہ آپ پورا سچ بولیں, پورا دل سے, ایمانداری کے ساتھ. آج اگر آپ کو ایئر وائز سے آفر آتی ہے تو آپ جائیں گے؟ میرے لیے بہت مشکل ہوگا یہ فیصلہ. میں آپ کو ایمانداری سے بات کروں, میں مینٹلی, بعض چیزیں ہوتی ہیں آئیڈیالوجیکلی آپ ان سے متفق نہیں ہوتے. میں AR5 کی بعض پالیسیوں سے مینٹلی متفق نہیں ہوں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جاب مجھے آفر کی جائے, جاب جب مجھے آفر کی تو پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جیو کی پالیسی سے جی متفق بالکل نہیں کر پاتے خود کو. جی بالکل ایسی بات ایسے ہیں. لیکن میں پوری ایمانداری سے آپ بتا رہا ہوں, میں جیو کی پالیسی بڑی کافی حد تک متفق ہوں. کچھ ایسے سیکشنز ہیں جس پہ مجھے بڑا اختلاف ہے, اور اس اختلاف کا اظہار میں کرتا ہوں, بالکل میں کرتا ہوں. بعض جیو کی بعض پالیسی, یعنی جب ہم ایک انتہا کو دیکھتے ہیں, پھر دوسری انتہا کو دیکھتے ہیں, تو پھر ایک چینل کا نام آتا ہے سر فہرست, پھر دوسری انتہا پہ دوسرے چینل کا سر فہرست نام آتا ہے. یہ کب سے یہ حالات پاکستان میں بننا شروع ہے اور کس نے پیدا کیا؟ میڈیا کی جو حالیہ جو سچویشن ہے, اس کا آغاز 19 اپریل 2014 سے شروع ہوتا ہے
کہ جب حامد میر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جیو کے اوپر، جیو کے جو حامد میر ہے، اور اس کے بعد کچھ جو لوگ ہیں، کچھ ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں، وہ آ کے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اگریسرز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو پوری ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں، پوری ایمانداری سے، یہ نہیں کہ میں کسی ادارے کے ساتھ کام کرتا ہوں. جو حامد میر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اگر اس وقت میڈیا میں جو پالیسی میکرز ہیں اور مالکات ہیں وہ ہوش کا ناخن لیتے اور وہ جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو آج یہ میڈیا کو دن نہ دیکھنے پڑتے. اس دن کے بعد سے 19، یہ میجر کر لیں اس بات کو، 19 اپریل کے بعد سے آج تک ہر دن میڈیا پر سینسرشپ کا دن ہے، ہر دن میڈیا پر نئی پابندیوں کا دن ہے، ہر دن صحافیوں کے اوپر خوف کا دن ہے، ہر دن. ہم صحافیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کا علم ہم نے ہر جگہ پہ اٹھایا ہوتا ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ جب آپ اس ظلم کی بات کرتے ہیں کہ اس میں پھر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو بھی ایسا واقعہ ہو، حامد میر کی تو آپ نے مثال دے دی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مالکان نہیں ہیں، صحافی بھی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں؟ جی بالکل دیتے ہیں، صحافی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہمارے بعض لکھنے والے بڑے نام ہیں، ہمارے بعض ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے اینکرز ہیں جنہوں نے سو کالڈ ریٹنگز کے ذریعے یا میڈیا کو جو قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں ان کے ذریعے اپنا مقام یہاں پر بنا لیا ہے اور ٹی وی کے اوپر اپنا ایک سپیس حاصل کر لیا ہے. وہ خود میڈیا کے اوپر پابندیوں میں ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو پابندیاں لگاتی ہیں، وہ خود ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے کہ جرنلزم کا، وہ جرنلزم تو کر نہیں رہے. لیکن میڈیا مالکان کی بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کو ساتھ نہیں رکھتے تو پھر ان کے ٹی وی چینل نہیں چلیں گے. آپ کو جو عمر چیمہ صاحب ہیں، جو احمد نورانی صاحب ہیں، مطیع اللہ جان صاحب ہیں، وہ آپ کو میں نے سنا ہے اچھے لگتے ہیں؟ میرے دوست ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. آپ کو صابر شاکر صاحب بھی لگتے ہیں؟ صابر شاکر صاحب کا میں ذاتی طور پہ رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کسی زمانے میں کام کیا، لیکن ان کی بعض باتیں جو میں بالکل ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بالکل میری صابر صاحب کے لیے میرے دل میں احترام ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کے خیالات سے میں اتفاق کرتا ہوں تو شاید میں نہیں کرتا، یا ان کے جرنلزم کی بعض باتوں سے اتفاق کرتا ہوں تو میرے خیال میں نہیں کرتا. مستقبل کیا دیکھا ہے صحافیوں کا، صحافت کا؟ صحافیوں اور صحافت کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. اگر پاکستان میں جمہوریت پھلی پھولی، اگر کسی زمانے میں کسی وقت میں پاکستان میں جمہوریت آئی تو پاکستان میں فری جرنلزم بھی ہوگا، جرنلسٹ کو رائٹ بھی ملیں گے. اگر جمہوریت کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو جرنلزم کا کوئی فیوچر نہیں. اور آپ نے پورے پاکستان کے حالات پہ آپ کی نظر ہے، ظاہر اس خطے کے حالات پہ بھی آپ کی نظر ہے. پاکستان میں آپ پھرتے بھی رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے صحافیوں کو ٹریننگس بھی دیتے ہیں. کون سا ایسا خطہ ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر صحافت بھی خطرے میں ہے، صحافی بھی خطرے میں ہے؟ پورے پاکستان میں صحافی خطرے میں اور پورے پاکستان میں صحافت خطرے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہادر لوگ کون سے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بات بتاتا ہوں، سب سے زیادہ بہادر ہمارے پٹھان جرنلسٹ ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہمارے بلوچی جرنلسٹ ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ پٹھان جرنلسٹوں کے ساتھ ٹرائبل ایریا کی پٹی کے اوپر جو ڈیورن لائن کی پٹی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو جرنلزم کر رہے ہیں، جو ادھر پشاور میں بیٹھے ہوئے، خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے جو جرنلزم کر رہے ہیں، جو بلوچستان میں جرنلزم کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے ان کی خبریں پوری نہیں لگتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی باتوں سے، ان کی سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے خیالات سے ان کے اوپر کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو مرکز میں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو تنظیموں کے سربراہان ہیں، ٹی وی چینلز کے مالکان جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سو کالڈ بڑے جو جرنلسٹ ہیں جن کے بڑے نام ہیں لیا جاتا ہے، کوئی ان کی آواز بھی نہیں اٹھاتا. تو میں سب سے زیادہ بہادر جرنلسٹ ان علاقوں کے جرنلسٹ کو سمجھتا ہوں. باقی بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جتنے بہادر یہ لوگ ہیں، جتنے بہادر ہمارے پٹھان جرنلسٹ ہیں، اتنے بہادر میں نے نہیں کوئی دیکھا. میں پوری ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں. میں ایتھنیسٹی سے میں خود پنجابی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہم پنجابی سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ نالائق اور سب سے زیادہ کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں. ایز میں جرنلسٹ کے والے سے بات کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ کمپرومائزنگ ہم لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جن لوگوں نے رجسٹ کیا ہے، اوور آل کمیونٹی نے تو پورا رجسٹ کیا ہے، یہ نہیں کہ رجسٹ نہیں بالکل کیا، لیکن سب سے زیادہ بہادری جن لوگوں نے دکھائی ہے وہ ہمارے پٹھان بھائی، پٹھان جرنلسٹ. یہ جو بے روزگاری ہے، چینل پورے کے پورے بند ہو رہے ہیں، صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے، کہاں سے دباؤ آتا ہے؟ 2-3 باتیں. ایک تو گلوبل کرنچ ہے، فائنینشیل کرنچ ہے. گلوبلی ایک فنامنا چلا ہوا ہے، ڈیموکریسی کے خلاف بھی ایک فنامنا چلا ہوا ہے جس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. کووڈ کی وجہ سے بھی ایک فائنینشیل ہے.
دوسری ہے پاکستان کی لوکل سچویشن. پاکستان میں لوکل سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے, جو باقی جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اتنی پاورفل نہیں ہیں. موجودہ جو رجیم ہے وہ وہی, یا کوئی بھی رجیم جب عام طور پہ آتی ہے پاور کے اندر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلتی ہے. تو جو سب سے زیادہ پاورفل ہے تو پاور کو سوال پسند نہیں ہوتے, تو جب سوال پسند نہیں ہوتے, کرٹیسزم پسند نہیں ہوتا, تو اس سوال کو روکنے کے لیے, اس کرٹیسزم کو بند کرنے کے لیے دباؤ بھی پاورفلی لوگ ڈالتے ہیں. سٹوریاں, اندر کی خبریں بہت آپ کی آتی ہیں, ٹی وی پر بھی آتی ہیں, اخباروں میں بھی چھپتی ہیں, کالم کی صورت میں بھی چھپتی ہیں. کبھی آپ کا کالم روکا گیا ہو, آپ کی کوئی رپورٹ جو ہے بالکل اس کو دبا دیا گیا؟ ان دنوں میرے کئی دفعہ کالم میرے روکے گئے ہیں, کئی دفعہ کالم روکے گئے ہیں, اور اس میں میرے ادارے کی بڑی مجبوریاں تھیں. میری کئی خبریں بھی رکی ہیں, اس میں جیو کی مجبوریاں تھیں. تو چونکہ اس سچویشن میں جیو صرف ایک رپورٹر کا نام نہیں ہے, یا کسی ایک اینکر کا نام نہیں ہے. جیو میں 4-5 ہزار بندے کام کرتے ہیں, لوگوں کی نوکریاں ہیں. تو اس لیے اگر میں یہ رونا شروع کر دوں کہ میری فلاں کالم نہیں چھاپا, فلاں خبر نہیں چھاپی, تو کئی چیزیں چھاپی بھی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں شائع کی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں نشر کی ہیں جو شاید کوئی OTV چینل نشر نہ کرتا, کوئی اور اخبار شاید شائع نہ کرتا. تو ان کو یہ کریڈٹ بھی ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بھرپور طریقے سے بھی کرتے ہیں. اگر آپ آج کی بات کریں کہ یہ آئیڈیل جرنلزم کر رہے ہیں, تو میں آج ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جیو کوئی آئیڈیل جرنلزم نہیں کر رہا, اور جیو نہیں, کوئی بھی ٹی وی چینل جو چل رہا ہے وہ کوئی آئیڈیل جرنلزم نہیں کر رہا, اور وہ مجبور ہیں. کون سا لمحہ تھا جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ خبر, یہ سٹوری میں کرنے جا رہا ہوں, اور اندر سے آپ نے خوف محسوس کیا؟ میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ کوہاٹ جا رہا تھا, خیر وہ میری کتاب کے حوالے سے تھا, تو اس وقت مجھے بڑا خوف آیا. ابھی صرف ایک بات کا خوف آتا ہے, فزیکل تھریٹ کا خوف کم ہوتا ہے. اب صرف ایک بات کا خوف آتا ہے کہ جب کوئی سوال کریں, کیونکہ سوالوں پہ بھی پابندی ہے, اب سوال بھی نہیں کر سکتے, تو اب صرف یہ بات سوچنی پڑتی ہے کہ یار میں یہ سوال کروں گا, یا یہ میں خبر دوں گا, یا اس کے بارے میں کرٹیسزم کروں گا, تو میرے ٹی وی چینل کو تو نہیں بند کر دیں گے, میرے جو ہماری مینجمنٹ ہے اس کے اوپر اور مقدمات تو نہیں دائر کر دیں گے, یا ہمارے اشتہارات تو نہیں بند کر. اب یہ ضرور, اور اب ہر دوسرے دن یہ اس چیلنج کا سامنا ہے, ہر دوسرے دن یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں. وہ ڈرانے والی باتیں آپ نے کی آج پشاور میں. آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ شکل سے ایک شاعر لگتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں شاعر نہیں ہوں, بالکل بھی شاعر نہیں ہوں. شعر و شاعری سے شغف ہے. جی بالکل, ادب سے میرے خیال میں ہر جرنلسٹ کا ایک تعلق ہوتا ہے, کافی حد تک تعلق ہوتا ہے. تو وہ آپ کا بھی تعلق ہے, کوئی تھوڑا بہت, وہ کہتے ہیں نا مرید ہم بھی اسی سلسلے کے ہیں, تو تھوڑا بہت تعلق ہے. تو میں مسکراہٹ بکھیرنا چاہتا تھا آپ کے چہرے پہ, کیونکہ ہمیشہ خشک باتیں, خشک خبریں, خشک اسٹوریاں, تو ہمارے کم از کم دیکھنے والوں کو آپ کو مسکراتا چہرہ بھی نظر آئے. بہت شکریہ. کچھ اشعار آپ کو یاد ہوں, کوئی نظم آپ کو یاد ہو, غزل آپ کو یاد ہو, اور ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت ساری چیزیں یاد ہیں. ابھی میں ابرپٹلی جو چیزیں ہیں, میں 2 شعر سناتا ہوں تاکہ اس میں تھوڑا وہ ہے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو, اور پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو, عشق کرنا خطا ہے, یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو. اسی میسج کے ساتھ اعزاز سید صاحب کا, ناظرین آپ کا بہت شکریہ.